अब तक मालूम तारीख के मुताबिक इब्तदाई अदवार में इंसान जानवरों के साथ जंगलों में गैर मुतमद्दन ज़िंदगी गुजारा था। वक्त के साथ साथ शऊर व आगाही के दरवाजे खुलने लगे तो उसके रहन सहन के तरीके तब्दील होते गए। तन ढांपने के लिए कपड़ा और रहाइश के लिए पुख्ता घरों की ज़रूरत महसूस की गई और यूं बतदरीज इर्तिकाई मनाज़िल तय करता हुआ इंसान आज के डिजिटल दौर में दाखिल हुआ, जहाँ हर शय एक क्लिक पर दस्तयाब है। मगर उसकी अज़ली फितरत और उसे हमेशा कुछ नया कर दिखाने पर उकसाती रही है, जिनमें से एक खला को तस्खीर करने का दरीना ख्वाब भी था। 1969 ईस्वी में अपोलो 11 की कामयाब लैंडिंग और नील आर्मस्ट्रांग की चांद पर महदूद मटर गश्त के बाद साइंसदान शिद्दत के साथ एक ऐसे खलाई मरकज़ की कमी महसूस कर रहे थे जो न सिर्फ खला में मुनासिब इंसानी पहुँच पर हो बल्कि उसे तवील अरसे तक खलाई सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जा सके। चंद बरस बाद 15 ममालिक की नुमाइंदा 5 खलाई इदारों ने मिलकर तकरीबन $100 अरब के बैनुल-अक़वामी खलाई मरकज़ मंसूबे का आगाज़ किया, जिसमें अमेरिका की नासा, रूस की रूस कॉस्मोस, यूरोपीय ममालिक की ESA कैनेडियन स्पेस एजेंसी और जापान एरोस्पेस एजेंसी शामिल थी। बिलाशुबा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानी तारीख का सबसे बड़ा साइंस व इंजीनियरिंग का मंसूबा है, जो दुनिया भर के माहिरीन फल्कियात, साइंसदानों और खलाबाजों को अर्जियात, फल्कियात और माहौलियात पर तहकीक करने के लिए एक मुकम्मल प्लेटफार्म मुहैया करता है और हर तरह के जदीद इलाज से पूरी तरह लेस है। इस तवील अलमियाद मंसूबे का बाकायदा आगाज़ 1998 ईस्वी में हुआ, जिसके लिए ज़मीन से फासले पर निचले दर्जे के मदार लो अर्थ ऑर्बिट में 248 मील या 400 किलोमीटर की बुलंदी पर एक जगह मुंतखब की गई, जिसे ज़मीन से सादा आंख से देखना मुमकिन है। इब्तदाई तौर पर इसके मुख्तलिफ हिस्सों, जिसमें लेबॉर्ट्री, भारी मशीनरी और शमसी तवानाई से चलने वाले सोलर पैनल्स शामिल थे, और रूस की स्पेस शटल की मदद से एक एक करके खला में ले जाकर आपस में जोड़ा गया, जबकि उसके बाद भी वक्तन फ़वक्तन उसकी मरम्मत और तब्दीलियाँ की जाती रही हैं और अब सोलर पैनल समेत उसकी कुल जिसामत एक अमरीकी फुटबॉल के मैदान जितनी, जबकि वजन तकरीबन 39,000 किलोग्राम है। इस खलाई मरकज़ के क़याम का बुनियादी मकसद इंसान का खला में तवील अरसे तक क़याम और तहकीक से मुतल्लिक़ था, सो उसकी डिज़ाइनिंग में इन तमाम अमूर को यकसा अहमियत दी गई जो इंसानी रहन सहन के लिए ज़रूरी समझे जाते हैं। रहाइश के लिए 5 बेडरूम्स, 2 बाथरूम, वर्जिश के लिए हुजम, वर्जिश के लिए जिम और 360 डिग्री पर गर्दिश करने वाली एक मखसूस खिड़की भी डिज़ाइन की गई है, जिससे ज़मीन का बआसानी नज़ारा किया जा सकता है। लेकिन खला में रहाइश को दरपेश सबसे बड़ा मसला कशिश शकल की कमी है, क्योंकि ज़मीन के मरकज़ से जितना दूर होते जाएं ये कशिश बतदरीज इतनी ही कम हो जाती है, जिससे तबियात की इस्तिलाह में माइक्रोग्रेविटी कम तर शकली कुव्वत कहा जाता है, जिसके बाद खलाबाजों को बेवज़नी की हालत का सामना करना पड़ता है और मुस्तकिल मुअल्लक रहने की वजह से इनका जिस्मानी निज़ाम शदीद मुतासर होता है। इस वजह से आम लोगों में काफ़ी गलतफहमियाँ पाई जाती हैं और अमूमन ये समझा जाता है कि खला में कशिश शकल नहीं होती। न्यूटन के कानून शकल के मुताबिक कायनात में हर 2 जिस्म के दरमियान कुव्वत कशिश मौजूद है, जिसके तहत हमारे निज़ाम शमसी का मरकज़ सूरज, मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द ज़मीन, सूरज के और चाँद ज़मीन के गिर्द अपने अपने मखसूस मिदारों में महव गर्दिश है। लेकिन फासले की कमी बेशी बरह रास्त कुव्वत शकल पर असरअंदाज होती है, क्योंकि बैनुल-अक़वामी खलाई मरकज़ कम दर्जे के मदार पर बनाया गया है, इसलिए सतह ज़मीन की निस्बत वहाँ कशिश शकल 90% है। यानी एक खलाबाज का वज़न अगर ज़मीन पर 90 पाउंड्स है तो खलाई स्टेशन पर यह वज़न 80 पाउंड्स होगा। अब यकीनन बहुत से जहनों में यह सवाल पैदा होगा कि जब वहाँ कशिश शकल 90% है तो वे खलाबाज क्यों कर बेवज़नी की हालत का शिकार होते हैं। उसका सादा तरीन जवाब ये है कि खला में तमाम इल्ज़ाम कशिश शकल की वजह से किसी सहारे के बगैर मुसलसल गिरते रहने की कैफियत में होते हैं, लिहाजा जिस्म बेवज़नी की कैफियत का शिकार होता है। इस मसले को हल करने के लिए चंद बरस कबल नासा ने यहाँ मसनूई कशिश शकल पैदा करने का इंतजाम किया था, ताकि खलाबाजों की सेहत को लाहक खतरात कम किया जा सके। खलाई स्टेशन के चंद मखसूस चैम्बर्स को उनके एक्सिस के गिर्द मुसलसल घुमाए रखने का बंदोबस्त किया गया, जिसमें रफ्तार और एक्सिस से फासले को घटा या बढ़ाकर गर्दिशी असर को हस्बे ज़रूरत कंट्रोल किया जा सकता था। नवंबर 2000 से अब तक बैनुल-अक़वामी खलाई मरकज़ पर तहक़ीक़ाती ज़रूरियात के मुताबिक मुसलसल तब्दीलियाँ और अपडेट किया गया है और नासा के मंसूबों के मुताबिक इसे 2020 तक पार रखा जाना था, मगर कुछ नागज़ीर वजूहात की बिना पर इस मुद्दत को बढ़ाकर अब 2024 कर दिया गया है। हाल ही में 5 स्पेस एजेंसीज़ ने मुतफ़िक़ा तौर पर इस अहद की तजदीद की है कि खला को तस्ख़ीर करने की इंसानी सरगर्मियों में एक दूसरे के साथ तावन जारी रखा जाएगा। खलाबाज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में कैसे रहते हैं, वहाँ खाते पीते कैसे हैं, ये इंतहाई दिलचस्प सवाल है। कि खलाबाज कैसे बनते हैं, खलाबाज खला में क्या करते हैं और खलाबाज खला में कैसे खाते पीते हैं, टॉयलेट कैसे यूज़ करते हैं, वो वहाँ कैसे सोते हैं, वहाँ उनकी मसरूफियात क्या होती हैं। अगर आप खलाबाज बनना चाहें तो आप कैसे बनेंगे।
خلاباز یا خلانورد انگلش میں بولیں تو ایسٹروناٹ کیا ہوتا ہے؟ ناظرین، آپ نے اکثر موویز میں اور ٹی وی میں انٹرنیٹ پر ناسا کے خلاباز دیکھے ہوں گے جو خلا میں مختلف مشن سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور کیسے یہ اتنا مشکل کام سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں خلاباز بننا چاہوں تو میں کیسے بن سکتا ہوں؟ آج کی اس دلچسپ ویڈیو میں ہم آپ کو خلاباز کے بارے میں ساری معلومات فراہم کریں گے، اس لیے اس معلوماتی ویڈیو کو اسکپ مت کریں اور مکمل دیکھیں۔ آپ کے نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ انسان کے خلا میں جا کر چاند ستاروں کو چھونے کی خواہش بہت پرانی ہے۔ انسان نے قدیم زمانہ سے ہی اڑنے کی کوشش کی اور متعدد ایجادات کی۔ انسان خلا میں دوسری عالمی جنگ کے بعد میں گیا، لیکن اس سے پہلے بھی زمانہ قدیم 428 سے 347 قبل مسیح آرکیتاس، جو کہ ایک مصری فلسفی اور ماہر فلکیات تھا، اس نے راکٹ تیار کر لیا تھا، لیکن پراسرار وجوہات کی بنا پر اس پر مزید کام نہیں ہو سکا۔ بالآخر 20ویں صدی میں پھر سے اس پر کام شروع ہوا اور انسان خلا میں جا پہنچا اور نظام شمسی کے جسام کو مسخر کرنے کی تگ و دو میں لگ گیا اور چاند پر جا پہنچا۔ خلاباز وہ ہوتا ہے جسے خلائی جہاز کی کمان کرنے، اس کو اڑانے یا عملے کے رکن کی حیثیت سے خدمت کرنے کے لیے تربیت دی جاتی ہے۔ ناسا انہیں ایسٹروناٹ کہتا ہے، رشین کاسموناٹ اور چائنیز ٹائکوناٹ کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ٹرمز استعمال کی جاتی ہیں، لیکن مشہور ایسٹروناٹ ہی ہے۔ ناظرین، خلا میں جانے کا خواب تو میرا بھی ہے اور ان سب لوگوں کا بھی جو خلا کے بارے میں تجسس رکھتے ہیں اور زمین سے باہر نکل کر اس خوبصورت کائنات کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کسی سائی فائی مووی کے ہیرو کی طرح گلیکسیز کے درمیان سفر کرنا چاہتے ہیں، لیکن حقیقت میں موجودہ زمینی حقائق کو سامنے رکھا جائے تو آپ کو کسی خلائی ادارے کے ساتھ منسلک ہونا پڑتا ہے۔ وہاں آپ کی ٹریننگ ہوگی اور جب وہ خلائی ادارہ مناسب سمجھے گا آپ کو خلا میں بھیج دے گا۔ اگر اس دوران کوئی ایڈونچر آپ کا منتظر ہے تو آپ کا یہ سفر یادگار بھی بن سکتا ہے۔ ویسے زمین سے اڑ کر خلا میں جانا ہی ایک نہ بلایا جا سکنے والا ایڈونچر ہے، لیکن اسپیس ٹریول جہاں رومانٹک لگتا ہے، اس میں خطرات بھی اسی تناسب سے ہیں۔ کسی حادثہ کی صورت میں کوئی آپ کی مدد کو نہیں آئے گا، آپ وہاں اکیلے ہوں گے۔ آپ کی صحت کو خطرہ الگ سے ہے، کیونکہ خلا میں بے وزنی کی کیفیت میں آپ کا جسم مختلف بیماریوں کے لیے آسان ہدف بن جاتا ہے۔ آپ کی ہڈیاں اور مسلز جواب دے سکتے ہیں، آنکھوں کی بینائی بھی جا سکتی ہے۔ آپ خلا میں موجود مختلف ریڈیشنز کا شکار بھی بن سکتے ہیں۔ آپ کے جسم کے آرگنز اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، یعنی خلا کا سفر خطرات سے پر ہے۔ جی ہاں، اور مختلف حادثات میں اب تک درجنوں لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس میں ایک ڈاگ لائکا بھی شامل ہے جو خلا میں ایک مشن کے دوران جاں بحق ہو گئی تھی۔ اب بات کرتے ہیں خلاباز خلا میں کیا کچھ کرتے ہیں اور خلا میں ان کے معمولات کیا ہوتے ہیں۔ ناظرین، زمین کے مدار میں 1998 سے 2011 کے درمیان ایک خلائی اسٹیشن کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس خلائی اسٹیشن کی تیاری میں امریکہ، روس، یورپ، جاپان اور کینیڈا کے خلائی تحقیق کے اداروں نے باہمی اشتراک سے حصہ لیا۔ یہ خلائی اسٹیشن زمین سے لگ بھگ 220 میل کی بلندی پر واقع ہے۔ خلاباز اپنی خلائی تحقیق کے دوران مختلف انداز کے کام کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں بین الاقوامی خلائی اسٹیشن زمین کے مدار میں مسلسل گھومنے والی مستقل خلائی تحقیق کی تجربہ گاہ ہے، جہاں ہونے والے تمام تجربات مائکرو گریوٹی یعنی کشش ثقل کے فقدان کے ماحول میں کیے جاتے ہیں۔ خلانورد جہاں وہ تمام تجربات کرتے ہیں جو ان سے مطلوب ہوتے ہیں، یا پھر زمین پر موجود کنٹرول سینٹر میں کیے جانے والے تجربات کی نگرانی کرتے ہیں، وہ یہاں ایسے طبی تجربات بھی کرتے ہیں جو انہیں طویل عرصے کے لیے مائکرو گریوٹی کے ماحول میں تندرستی کے ساتھ رہنے کی صلاحیت فراہم کرتے ہیں۔ ایسٹروناٹ رشین زبان کا استعمال بھی سیکھتے ہیں تاکہ اس طرح کی معلومات اور ہدایت کا تبادلہ اور استعمال کیا جا سکے۔ خلا میں بہت آسان اور بہت معمولی چیزیں بھی دشوار ہو جاتی ہیں، جس کی ایک واضح مثال ٹوائلٹ کا استعمال ہے، کیونکہ خلا میں کشش ثقل نہیں ہوتی، ہر چیز بے وزنی کا شکار ہو کر تیرنے لگتی ہے۔ جب انسان خود بھی معلق ہو تو اس کے لیے تیرتی چیزوں کو قابو میں رکھنا آسان نہیں ہوتا۔ ایسے میں ٹوائلٹ کرنا ایک تکلیف دہ عمل لگتا ہے۔ خلاباز کا اسپیس سوٹ تو کافی مہنگا ہوتا ہے، $20 ملین سے بھی مہنگا۔ خلاباز اب اسے گندا کرنے سے تو رہے۔ لانچنگ اور لینڈنگ کے اوقات میں خلاباز سپر ابزاربر ڈائپر استعمال کرتے ہیں اور اسپیس واک کے دوران بھی ڈائپر استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں اس مقصد کے لیے ایڈوانس ٹوائلٹ موجود ہیں جن کا استعمال خلاباز کو سکھایا جاتا ہے تاکہ فضلہ باہر آ کر تیرنا شروع نہ ہو جائے، اور ان میں اور بہتری لائی جا رہی ہے۔ خلائی مشن میں نیند کے لیے اپنی باری پر سب سوتے ہیں اور اسپیس اسٹیشن میں خلانورد مخصوص وقت پر سوتے ہیں اور پھر مخصوص وقت پر اٹھ کر اپنا کام دوبارہ شروع کر دیتے ہیں۔
تاہم چونکہ وہاں کشش شکل موجود نہیں ہوتی اس لیے خلا نوردوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، لہٰذا وہ کیبن میں کسی بھی پوزیشن میں سو کر نیند پوری کر لیتے ہیں اور انہیں معمول کے مطابق لیٹنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، لیکن انہیں کسی رسی سے بندھے رہنا پڑتا ہے تاکہ وزن نہ ہونے کے باعث وہ مستقل حرکت نہ کرتے رہیں۔ وہاں وہ سلیپنگ بیگ بھی استعمال کرتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں روزانہ ورزش خلابازوں کے معمول کا حصہ ہوتی ہے تاکہ ان کی ہڈیوں یا پٹھوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ خلاباز روزانہ 2 گھنٹے کے لگ بھگ ورزش کرتے ہیں، تاہم ورزش کے لیے جو ساز و سامان وہ استعمال کرتے ہیں وہ زمین پر استعمال کیے جانے والے ایکسرسائز مشینوں سے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کو جہاں زمین پر ورزش کے دوران 100 کلو گرام وزن اٹھانا پڑے تو یہ کام خاصا دشوار ہوتا ہے، لیکن خلا میں کشش شکل نہ ہونے کی وجہ سے خلابازوں کو ایسا سامان استعمال کرنا پڑتا ہے جو اس ماحول میں ورزش کی ضرورت کو پورا کر سکے۔ آپ کو جان کر یہ حیرت ہوگی کہ خلا میں خلاباز کا قد 3% بڑھ جاتا ہے، لیکن جب وہ واپس زمین پر آتا ہے تو قد واپس اپنی جگہ پر آ جاتا ہے۔ خلائی اسٹیشن میں خلابازوں کے معمولات لگ بھگ ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے زمین پر۔ وہ دانت صاف کرتے ہیں، غسل خانے جاتے ہیں، نہاتے ہیں، تاہم یہ تمام کام کشش شکل نہ ہونے کے باعث قدرے مختلف انداز میں کیے جاتے ہیں۔ وہ بالوں کے لیے ایسا شیمپو استعمال کرتے ہیں جسے دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ ویسا ہی شیمپو ہوتا ہے جیسا ہاسپٹل میں ایسے مریض استعمال کرتے ہیں جو باقاعدہ نہیں نہا سکتے۔ فارغ اوقات میں خلا نورد اپنی پسند کے مطابق وقت گزارتے ہیں۔ وہ ایک عام انسان کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں یا پھر کھڑکی سے باہر دیکھتے ہیں۔ خلائی اسٹیشن میں بہت سی کھڑکیاں موجود ہیں اور ان سے وہ مختلف انداز کے منظر دیکھ سکتے ہیں۔ وہ وہاں سے نیچے گھومتے ہوئے کرۂ ارض کے مختلف شیڈ دیکھ کر لطف اندوز ہوتے ہیں۔ وہ طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا بھی نظارہ کرتے ہیں جو ہر 45 منٹ بعد ہوتا ہے۔ اگر انہیں کئی ماہ تک خلائی اسٹیشن میں رہنا ہے تو وہ کام سے فراغت کے دوران اپنی اعصابی دباؤ کم کرنے کے لیے مختلف شاغل میں وقت گزارتے ہیں۔ وہ فلمیں دیکھ سکتے ہیں، موسیقی سن سکتے ہیں، کتابیں پڑھ سکتے ہیں یا پھر زمین پر اپنے اہل خانے سے بات کر سکتے ہیں۔